رات بے انتہا گہری ہو رہی تھی۔ سیاہ چادر پورے آسمان پر لپیٹ لی گئی تھی۔ میں کمرے میں ٹہل ٹہل کر انتظار کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کب کا سو چکا تھا، لیکن میرا انتظار ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو رات آدھی رات میں داخل ہو رہی تھی اور مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جاگوں یا اپنی نیند کو پورا کروں یا مزید انتظار کروں۔ میں نے 10 بجے ہی دیکھ لیا تھا کہ سمیر گھر آ گیا تھا۔ میرے خیال میں تو سائم کو بھی ساتھ ہی آنا تھا، لیکن میں چونکہ مصطفیٰ میں لگی ہوئی تھی چنانچہ میں اس سے پوچھ نہیں سکی تھی، اور پھر میرے انتظار کی حد ختم ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے ساتھ آنا تھا لیکن سائم نہیں آئے تھے۔ انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تھی اور پھر زور زور سے دروازہ بجا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے بیوگی کی چادر میرے سر پر پہنا دی گئی تھی۔ شادی کے محض 2 سال بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی اور میری زندگی ایک نئی ڈگر پر ہی چل پڑی تھی۔ مجھ پر یہ عجیب قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اتنی کم عمری میں بیوگی کا عذاب جھیلنے والی ہوں۔ میری عمر محض 25 برس تھی اور آئندہ زندگی کے چیلنجز لاتعداد تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ صرف بیوہ ہونا بدقسمتی نہیں، بلکہ اس کو لے کر معاشرے میں جینا انتہائی مشکل ہے، اور یہ مجھے میری زندگی نے سکھا دیا تھا۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے 4 مہینے ہو گئے تھے، یعنی میری عدت پوری ہو گئی تھی، اور یہ عدت میں نے کیسے گزاری تھی مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ صبح ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، اور بس میں مصطفیٰ کا دھیان رکھتی تھی اور خود کو مصروف رکھنے کا ڈھونگ کرتی تھی۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ میں ان 2 سالوں میں اپنے شوہر سے بے حد خوش تھی اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اب ان کے بغیر زندگی جینا مجھے ڈھنگ سے نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ہر پل وہ آس پاس محسوس ہوتے تھے اور میں ہر پل ان کی یاد میں آنسو بہاتی تھی۔ کبھی وہ آنسو نظر آ جاتے تھے اور کبھی اندر ہی اندر گر جاتے تھے۔ سب کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ اب سب میرے جانے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں انہیں روز ٹالتی رہتی کہ میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن میں یہاں سے جا کر کہاں جاؤں گی یہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا آسرا تو بس اللہ پاک ہی تھے۔ پھر ایک دن میرے کانوں نے وہ سچ سن لیا تھا جس سے وہ ناواقف تھے۔ اب سائم نہیں رہے تھے تو ان کی بیوہ کی بھی اس گھر میں جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے اکلوتے وارث مصطفیٰ سے بھی سب نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، باپ ہی سایہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سب مایا ہوتا ہے۔ میرے سسر اپنی بیوی یعنی میری ساس سے کہہ رہے تھے کہ وہ اسے واپس گھر بھیج دیں، اور کل کو اگر اس نے جائیداد میں سے مطالبہ کر دیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اور میں یہ بات سن کر ششدر رہ گئی تھی، جبکہ ساس کی باتیں تو الگ ہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ ایک مجھے میکے بھیجنا چاہ رہا تھا اور دوسرا مجھے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں باندھ کر رکھنا چاہتا تھا۔ ان کے مطابق اگر ہم نے اسے بھیج دیا اور کل کو اس کا شوہر مصطفیٰ کا حق لینے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تو ہماری جائیداد غیروں میں چلی جائے گی۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر چکرا گیا تھا۔ میں بے حد ٹوٹی ہوئی تھی اور لوگوں کو میرے زخموں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہیں بس اپنی اپنی جائیداد اور اپنی وراثت کی پڑی تھی۔ میرے زخموں سے رشتہ خون کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب تک میں ان کے بیٹے کی بیوی تھی ان کے کام کی تھی، جیسے ہی بیٹے کی آنکھیں بند ہوئیں سب اجنبی ہو گئے تھے۔ یہ سب میرے لیے بے حد دل توڑنے والی باتیں تھیں، لیکن ایک بیوہ کے ٹوٹے دل کی کس کو پرواہ ہوتی ہے؟ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ سب میرے متعلق اپنی اپنی رائے دیتے تھے اور میں خاموش تماشائی بنی ان سب کی باتیں اور سیاست دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل بے بس اور مجبور تھی۔ میں اپنی زندگی کو گھسیٹ گھسیٹ کر گزار رہی تھی۔ مصطفیٰ سمجھدار ہو رہا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک روز میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور جو کچھ میرے کانوں نے سنا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی اور میں وہیں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے وہیں صفائی کو ادھورا چھوڑا تھا اور مصطفیٰ کو اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھنٹوں روتی رہی تھی۔ میں نے اللہ سے التجا کی تھی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے، لیکن مجھے ہر طرف بند گلیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور مجھے بے حد ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساس سسر کی ہونے والی گفتگو میں نے جو سنی تھی، اگر وہ بات انہوں نے مجھ سے کی تو میں کیا جواب دوں گی اور میں کیا قدم اٹھاؤں گی، ایسا کہ میں ان سب چیزوں سے بچ جاؤں جو باتیں میں نے سنی تھیں۔ اسی کشمکش میں کافی دن گزر گئے تھے اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر مجھے ایک راستہ سجائی دے گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا
اور یہ سب مجھے اپنی اور مصطفیٰ کی زندگی کے لیے کرنا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ میں اپنے میکے جا سکتی تھی اور نہ ہی میں کسی اور سے شادی کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے دل و دماغ میں منصوبہ بندی کر لی تھی، اب بس اسے عملی جامہ پہنانا باقی تھا۔ اس مقصد کے لیے اگر مجھے خود غرض ہونا پڑے گا تو میں وہ بھی ہو جاؤں گی، کیونکہ اس وقت میں مجبور تھی، اور مجبوری میں تو حرام جانور بھی حلال ہو جاتا ہے۔ پھر میں تو انسان تھی، میرے آگے تو ایک لمبی زندگی پڑی ہوئی تھی۔ اس مقصد کے لیے اگر مجھے خود غرض ہونا پڑے گا تو میں وہ بھی ہو جاؤں گی، کیونکہ اس وقت میں مجبور تھی، اور مجبوری میں تو حرام جانور بھی حلال ہو جاتا ہے۔ پھر میں تو انسان تھی، میرے آگے تو ایک لمبی زندگی پڑی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی زندگی میں اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتی ہوں، لیکن وقت اور حالات انسان سے سب کروا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی سب ہونے والا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن میں اپنا 100% دینا چاہتی تھی، چاہے اس کا نتیجہ مجھے 50% ملے یا پورا 100% ملے، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، مجھے اس بات کا افسوس ہونا تھا کہ میں نے ہمت نہیں کی یا میں نے کوشش نہیں کی۔ اب بس میں اپنے منصوبے کے مطابق عمل شروع کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس کا نتیجہ جو کچھ بھی ہوتا وہ مجھے قبول تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی ساس کے دل میں دوبارہ سے جگہ بنانے کے لیے تگ و دو کرنے لگی۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، اور میں گھر کے سارے کام کر دیا کروں گی، یعنی سب کا ناشتہ، سب کا کھانا، سب کے کپڑے وغیرہ سب میں نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ وہ بے حد خوش ہو گئی تھیں، اور یہی میرے لیے بہت کافی تھا، حالانکہ میں ان کی حقیقت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں، لیکن انسان کو آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی اندھا ہونا پڑتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دوسرا قدم یہ اٹھایا تھا کہ میں نے سمیر کی بھی سارے کاموں کی ذمہ داری لے لی تھی۔ میں بھرپور طریقے سے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ میں جو چاہتی تھی اس کے لیے یہ سب کرنا بھی بے حد ضروری تھا۔ مصطفیٰ بہت خاموش ہو گیا تھا، وہ جلدی سو جاتا تھا اور تنگ نہیں کرتا تھا۔ رات کو جب سب اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے تھے تب سمیر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا، میں اس کے برابر میں آ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دو بار تو اس نے مڑ کر مجھے بغور دیکھا تھا اور میں مسکرا دی تھی۔ میں اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی اور اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھی۔ میں اس کا ہر کام خود کرتی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی میں خود دھوتی تھی۔ اکثر وہ مجھے کپڑے استری کرنے کا کہتا تو میں خوشی خوشی اس کے کپڑے بھی استری کر دیتی تھی، لیکن وہ کسی طور میری طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ اب میں نے ایک دوسرا قدم اٹھانا شروع کیا تھا۔ وہ قدم یہ تھا کہ میں بہانے بہانے سے اسے چھونے لگتی تھی۔ وہ اکثر مجھے ناشتہ بنانے کا کہتا تو ناشتہ بناتے بناتے میں اس سے باتیں بھی کیے جاتی، اور پلیٹ پکڑاتے ہوئے میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ وہ کبھی کبھی تو نظر انداز کر دیتا اور کبھی کبھی مجھے گھور کر دیکھتا تھا۔ اس کے گھور کر دیکھنے پر میں ہوس بھری نگاہوں سے مسکرانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اب وہ مجھ سے چڑھنے لگا تھا اور اپنے کام اپنی ماں سے کہنے لگا تھا، لیکن آخر گھوم پھر کر وہ کام میرے پاس ہی آ جایا کرتے تھے، اور پھر اسے مجھ سے ہی دوبارہ کام کہنا پڑتا تھا، کیونکہ میں اپنی ساس کا دل آہستہ آہستہ کر کے جیت رہی تھی۔ لیکن دیور کا دل شاید پتھر تھا، وہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، اسمارٹ سی لڑکی تھی، کوئی بھی لڑکا مجھے دیکھ کر فدا ہو جاتا، لیکن میرا دیور میرے اتنے قریب ہو کر بھی مجھے یوں نظر انداز کرتا تھا جیسے میرے اندر کانٹے اگائے ہوں، اور یہ بات میرے اندر اور آگ لگا دیتی تھی۔ میں اکثر اس سے معنی خیز گفتگو کرتی تھی، اور وہ اس گفتگو کو سمجھ کر بھی ناسمجھی کا تاثر دیا کرتا تھا۔ میں آدھی آدھی رات کو بہانے بہانے سے اس کے کمرے میں جاتی تھی، اور کبھی پانی کا پوچھتی، کبھی کھانے کا پوچھتی، کبھی صبح استری کے لیے کپڑوں کا پوچھتی، لیکن وہ مجھے کسی طور بھی گھاس نہیں ڈال رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار تو میں نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتا، وہ میری گفتگو کو کوئی رنگ کیوں نہیں دیتا، وہ میری باتوں کا مطلب سمجھ کر بھی کیوں نہیں سمجھتا۔ اور میری یہ بات سن کر اس نے بس مجھے کڑی نگاہوں سے دیکھا تھا، جس کے جواب میں میں معنی خیز انداز میں مسکرا دی تھی، اور وہ پاؤں پٹک کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں ہر روز اس کو اپنے قابو میں کرنے کے طریقے سوچتی رہتی تھی، لیکن وہ ایک ایسا جن تھا جو میرے کسی بھی جال میں نہیں پھنس رہا تھا۔ پھر میرے دماغ نے ایک اور منصوبہ سوچا تھا، اور اب مجھے اس میں اپنی کامیابی 100% نظر آئی تھی۔ ویسے بھی زندگی مجھے اس ڈگر پر لے آئی تھی کہ میری نظر کامیابی پر نہیں تھی، بس اپنے عمل کرنے پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے عمل پر مجھے کامیابی ضرور ملے گی۔
میرا نام عبیرہ خالق ہے اور میں بہنوں میں چوتھے نمبر پر ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا۔ ہمارا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ میرے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ہم سب کو پڑھا سکیں، چنانچہ انہوں نے سب بہنوں کی جلدی شادی کر دی۔ میں اکیلی رہ گئی تھی اور ایک میرا بھائی تھا۔ بھائی کے لیے ماں باپ نے پیسے خرچ کیے تھے اور اسے اچھی یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی تھی۔ اس نے اسی یونیورسٹی سے ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا اور والدین پر شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن والدین پہلے میری شادی کرنا چاہتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کی، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی اور یوں والدین کو ان کی شادی کرنی پڑی تھی، جبکہ بھابھی کے آتے ہی میری زندگی خراب ہو گئی تھی۔ وہ ایک انتہائی شاطر لڑکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میں اس گھر سے رخصت ہوں تاکہ وہ اکیلے گھر پر راج کرے۔ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور پھر مجھے میرے والدین اور بھائی کی نظروں میں برا بھی بناتی تھی۔ میں نادان تھی، ناسمجھ تھی، اس کی سیاست مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں بس اسے خوش کرنے میں لگی رہتی تھی، اس بات سے قطعاً بے خبر کہ وہ صرف اور صرف میری دشمن ہے اور مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ یہی اس کا مقصد تھا اور ایک دن اسے اس کا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ بھائی کے آفس والوں نے بہت بڑا فنکشن ارینج کیا تھا اور ہماری فیملی میں اور میری بھابھی گئے تھے۔ وہاں پر بھائی کے ایک کولیگ نے مجھے دیکھا تھا اور پسند کر لیا تھا، یہاں تک کہ رشتہ تک بھیج دیا تھا۔ امی ابو اتنے اچھے گھر سے رشتہ آنے پر بے حد خوش تھے، لیکن بھابھی کو اندر تک آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے کسی غریب گھر میں دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن میری قسمت میں اچھا گھرانہ لکھا ہوا تھا اور اسے میری قسمت پر حسد محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ بھائی بھی اچھا خاصا کماتے تھے اور ان کی کمائی کی وجہ سے والدین ان کے غلط کو بھی صحیح بولتے تھے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ میں اس بات کو کبھی سنجیدہ لیتی تھی۔ اب بھابھی نے نیا تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ مجھے بھائی کی نظروں میں مکمل طور پر گرا دینا چاہتی تھی۔ اس نے بھائی کو یہ پٹیاں پڑھائی تھیں کہ ان کے کولیگ سے میرے پرانے تعلقات تھے اور میں فون پر بھی ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے آفس کے فنکشن میں بھی بلایا تھا اور پھر وہ میرے لیے رشتہ لے کر آ گیا تھا۔ یہ سن کر بھائی کی غیرت جاگ اٹھی تھی اور انہوں نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا، جبکہ میں اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی تھی کہ میں جو سائم کو جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کون ہے، اور میں نے تو انہیں آفس میں بھی پہلی بار دیکھا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے برا بنا کر پیش کیا تھا تو ابھی بھی کامیابی ان کا ہی مقدر بنی تھی اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بس ان کے حسد کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے بھی جلدی میں میری شادی وہاں کر دی تھی، کیونکہ بھابھی نے ان کے دل میں بھی یہ خدشہ ڈال دیا تھا کہ اب ہم ان کا رشتہ قبول نہیں کریں گے تو یہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی، اور میں نے خود اسے فون پر بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ اتنا بڑا الزام لگانے پر میں بے حد روئی تھی اور بھابھی سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، وہ تو اس بات پر خوش تھیں کہ اگر میں اچھے گھر بھی رخصت ہو کر گئی ہوں تو پیچھے میرا میکا ختم ہو گیا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے والدین نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب وہاں سے تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے اور یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آنا، اور میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ میری شادی سائم سے کر دی گئی تھی، میکا میرا چھوٹ گیا تھا، بھائی کی نوکری ویسے بھی دوسرے شہر ٹرانسفر ہو گئی تھی اور وہ سب لوگ وہیں چلے گئے تھے۔ میرے والدین چاہ کر بھی اب میری سائیڈ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ پھر انہیں روٹی پانی کے لالے پڑ جاتے اور میں بھی انہیں بڑھاپے میں اس آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے بس اللہ سے اپنے دل کی بات کو بیان کیا تھا اور اسی پر اپنی زندگی کے معاملات چھوڑ دیے تھے۔ یہاں سسرال آ کر بھی شروع میں بہت سی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سائم تو بہت اچھے تھے، لیکن ان کے گھر والے وہ مجھے قبول کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ سائم کی پسند کی شادی تھی اور وہ ان کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے قبول تو کر لیا تھا لیکن دل سے نہیں کیا تھا۔ مجھے یہاں بھی اپنی جگہ بنانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑے تھے، لیکن مجھے سختیاں سہنے کی عادت تھی تو میں نے اچھی طرح گزارا کر لیا تھا، اور یوں میری تھوڑی بہت جگہ سسرال میں بن گئی تھی۔ میں ایک بچے کی ماں بھی بن گئی تھی اور یوں میری شادی کو 2 سال مکمل ہونے والے تھے۔ زندگی میرے لیے ابھی اور امتحان رکھ کر بیٹھی تھی اور سائم مجھے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور قیامت چھا گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بالکل ایک بند کمرے میں محسوس کر رہی تھی جس کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ میں اکیلی رہ گئی تھی اور میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ اس دنیا میں مجھے صرف سائم ہی اپنے لگتے تھے اور اس کے علاوہ سب دھوکا تھا۔ سائم کے جاتے ہی حالات بدل گئے تھے اور سب بدل گئے تھے۔ میں نے سسرال میں جن کے دل میں مشکل سے جگہ بنائی تھی وہ پھر سے ویسے ہی ہو گئے تھے۔
وہ مجھے میکے بھیج دینا چاہتے تھے اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہاں کچھ نہ کر کے بھی میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی۔ وہاں میری کوئی جگہ نہیں بنتی تھی، جبکہ سسرال والوں کو اس بات کی بھنک بھی میں نے کبھی نہیں پڑنے دی تھی۔ میرا میکا دوسرا شہر تھا، اسی لیے میری کبھی کبھی بچت ہو جایا کرتی تھی اور میں ان کے سوالوں سے بچ جایا کرتی تھی۔ لیکن ایسی گھڑی آن پڑی تھی جس کے بعد میرے سسرال والوں کا زور میکے جانے پر بڑھ گیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ میں جان چکی تھی۔ میں نے ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے دوبارہ سے کوششیں شروع کر دی تھیں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور ایک دفعہ میں نے اپنے ساس سسر کو جو بات کرتے ہوئے سنی تھی، اس کے بعد سے میرے دل میں ان کے لیے بے حد نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور تب میں نے ایک الگ منصوبہ بنایا تھا۔ یہ منصوبہ ان کی بات چیت کا ہی نتیجہ تھا جو میرے دماغ میں آیا تھا، اور میں اسی کے مطابق عمل کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں بے بس تھی، مجبور تھی، اور مجھے ہر حال میں اس منصوبے میں کامیابی حاصل کرنی ہی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ میں وہ بھی لگانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اب اپنے دیور پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ مجھے بیوہ ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے اور میں اپنے دیور کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے بہانے سے اپنا ہر کام کہنے لگی، یہاں تک کہ مارکیٹ جانا ہو تب بھی میں دیور کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ بائک پر بیٹھتی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارت کیا کرتی تھی۔ وہ بے حد جھنجھلا جاتا تھا اور مجھے تنبیہ کرتا کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ مجھے اور زیادہ شہ مل جاتی۔ اکثر رات کو میں اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے گپ شپ کرنے لگ جاتی، یہاں تک کہ وہ خود بیزار ہو کر کمرے سے نکل جاتا، لیکن میں بھی ڈھیٹ تھی، اس کا پیچھا نہ چھوڑتی تھی۔ اکثر کھانا کھاتے وقت اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاتی تھی اور اسے بہانے سے چھوتی تھی۔ وہ بہت محتاط ہو جاتا تھا۔ میں اکثر باتوں میں اسے گناہ کی طرف مائل کرتی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر رہ جاتا۔ میں اب ہر وقت تتلی کی طرح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی، کبھی اس سے اپنے کپڑوں کی تعریف کرواتی، کبھی اس کے سامنے بال کھول کر ادائیں دکھاتی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر باتیں کرتی۔ وہ ان تمام چیزوں سے چڑنے لگا تھا، حالانکہ میری اور اس کی عمر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہو جاتا کہ بھابھی کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی تو نہیں تھی، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے کس چیز نے اس حد تک مجبور کیا ہے۔ اس سے لمحہ بلمحہ تعلقات بنانے پر میں اسے مائل کرتی رہتی تھی، لیکن وہ کسی طور میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ مجھے گھاس ڈال رہا تھا۔ اب میں نے ایک آخری تیر نشانے پر لگانے کا سوچا تھا۔ ایک دن ساس سسر جلدی سو گئے تھے اور مصطفیٰ کو میں نے جلدی سلا دیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے دیور کی طبیعت خراب ہے تو میں اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میں نے اس کے لیے سوپ بنایا تھا اور اس کے پلنگ پر بیٹھ کر میں نے اسے سوپ پلانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے پیالہ لے کر خود ہی پینے لگا تھا۔ میں مسکرا دی تھی۔ اس کے بعد میں اس کے سرہانے پر بیٹھ کر سر دبانے لگی تھی تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مجھے بے حد غصہ آیا تھا، لیکن میں نے برداشت کیا تھا اور بظاہر زبردستی مسکرائی تھی۔ اس کے بعد میں نے جھک کر اس کا کمبل صحیح کیا تھا اور اس نے لات مار کر کمبل نیچے گرا دیا تھا۔ میں نے تحمل سے کام لیا تھا اور اسے سمجھایا تھا کہ میں اس کا دھیان رکھ رہی ہوں تو اسے کیا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھے باہر جانے کا کہا تھا، لیکن میں بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ میں یہیں بیٹھوں گی اور اس کی تیمارداری کروں گی۔ وہ چپ چاپ ٹی وی دیکھنے لگا تھا اور میں اس کے بالکل برابر میں چپک کر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کر رہی تھی۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دور ہونے کا کہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ میں اسے گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا تھا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں مانی تھی، مجھ پر جنون طاری تھا۔ وہ چیخ اٹھا تھا اور چلانا شروع کر دیا تھا۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا، اس طرح تو میں پکڑی جانی تھی۔ اس کے چلانے پر میں گھبرا گئی تھی اور میرے دماغ میں ایک اور منصوبے نے جنم لیا تھا۔ میں نے بغیر کسی قسم کی پرواہ کیے اپنی قمیض پھاڑ دی تھی اور اپنے بال کھول دیے تھے اور اپنا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرنی شروع کر دی تھی۔ میرا دیور ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یہ سب نہ کروں، لیکن اب وہ چیخ بیٹھا تھا اور چلا اٹھا تھا تو مجھے سب کرنا پڑا تھا۔ میں نے رو رو کر آنسو بہا لیے تھے، میرا کاجل پھیل گیا تھا۔ اتنے میں ساس سسر کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور کمرے کی حالت اور میری حالت دیکھ کر وہ جان گئے تھے کہ اس کمرے میں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیور کو تھپڑ لگایا تھا اور میں نے روتے روتے انہیں بتایا تھا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا ہے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری عزت پر پردہ رکھ لیا جائے اور اب میری شادی اس سے کروا دی جائے تو میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔
لیکن اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ ساس سسر اب پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیور سے کچھ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا اور وہ اپنی صفائیاں دیتا رہ گیا تھا۔ انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ مرد تھا اور مرد کبھی بھی بہک سکتا ہے، چنانچہ ان کے نزدیک ان کا بیٹا ہی بہک گیا تھا، جبکہ انہیں اصل بات کا نہیں پتا تھا کہ میں نے اس پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ میں بے حد مظلوم بن گئی تھی اور اٹھتے بیٹھتے اسی بات کا رونا روتی تھی کہ اس گھر میں میری عزت محفوظ نہیں رہی تھی اور میری عزت لوٹ لی گئی تھی۔ دیور تو گھر چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا، لیکن میرے واویلے اور شور مچانے پر میرے ساس سسر نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اسے گھر واپس آنا پڑا تھا۔ چاروں نچار انہیں میری بات ماننی پڑی تھی۔ یوں میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی تھی اور میری شادی میرے دیور سے کروا دی گئی تھی۔ میرا الزام لگانا کام آ گیا تھا اور میرا کام بن گیا تھا۔ میرے ساس سسر میرے رونے دھونے کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ انہیں اپنی عزت بچانی پڑی تھی اور انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کی زندگی خراب کر دی تھی، یہ تحقیق کیے بغیر کہ سچ کیا ہے۔ ویسے بھی وہ تحقیق کیسے کرتے؟ میں نے ماحول ہی ایسا بنا دیا تھا کہ انہیں مجھ پر یقین کرنا پڑا تھا۔ میرے ساس سسر نے میرے دیور کو بے پناہ باتیں سنائی تھیں کہ کس طرح اس نے بھابھی پر نظر رکھی تھی اور بھائی کی بیوہ پر اس بری طرح نظر رکھ کر اسے دنیا جہان میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ میرا دیور اب بالکل خاموش ہو گیا تھا اور بس خالی خالی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا تھا اور میں رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج ہماری سہاگ رات تھی۔ میں بے حد ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی، کیونکہ میں اپنے منصوبے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن اب میرے اندر ایک بہت بڑا خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میں میکے جانے سے تو بچ گئی تھی، لیکن اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا دیور یعنی میرا دوسرا شوہر مجھ سے کیا رویہ رکھتا ہے۔ نکاح سے پہلے سے وہ گھر میں کسی سے بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا، نہ ہی گھر میں کھا پی رہا تھا۔ باہر سے کھانا کھا کر وہ صرف سونے کے لیے آتا تھا اور اس کے اس رویے پر اس کے گھر والے بھی اس سے سخت بیزار تھے، یہاں تک کہ سسر نے تو ایک بار اسے سخت سست کہہ سنائی تھی اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ غلطی کر کے بھی تم ہم پر ہی اکڑ دکھا رہے ہو۔ لیکن میرا دیور اب کچھ بھی نہیں بولتا تھا، وہ بس خاموش رہتا تھا اور کسی کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے لڑائی بھی نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے برا بھلا کہا تھا اور نہ ہی مجھے پوچھا تھا کہ میں نے اس پر یہ الزام کیوں لگایا ہے، جبکہ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے لڑے گا، مجھ سے سوالات پوچھے گا اور میرے لگائے گئے الزامات کی وجہ پوچھے گا، لیکن میں غلط تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اندر بھی ایک راز پنپ رہا ہے اور یہ راز اسے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ خیر، اب میری اس سے شادی ہو گئی تھی اور آج اس کے کمرے میں میری پہلی رات تھی۔ میرا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا اور میں قدرے خوفزدہ تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے میں آیا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں درد کی ایک لہر دوڑی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے سب سچ سچ بتا دوں گی کہ آخر میرا الزام لگا کر شادی کرنے کا مقصد کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے کمرے میں آنے میں بہت دیر لگا دی تھی۔ مجھے بے حد پچھتاوے نے گھیرا تھا، لیکن میں مجبور تھی، میں کیا کرتی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس سے شادی کرنے کا ایک مقصد ہے۔ میری بات سن کر وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی میں بہت درد چھپا ہوا تھا۔ وہ ہنسمکھ طبیعت کا مالک تھا، مستی مذاق کیا کرتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ سائم کی وفات کے بعد وہ بے حد بدل گیا تھا۔ اس نے بیڈ پر میرے قریب جگہ بنائی تھی اور پھر ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا تھا۔ میں پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ میں کسی شدید رد عمل کی توقع رکھتی تھی، لیکن اس قسم کے رد عمل کی مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے اعتراف کر لیا تھا کہ میں نے بے حد غلط کیا ہے اس کے ساتھ اور اس کے کردار کو ہی مشکوک بنا دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ میں غلط تھی، لیکن میں مجبور تھی، اور اگر وہ میری مجبوری جان لیتا تب بھی وہ اس وقت میری مدد نہ کرتا۔ اس لیے مجھے یہ تمام قدم اٹھانے پڑے تھے جو کہ میں نے دل پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر اٹھائے تھے، کہ یہ میرے مزاج کے بالکل خلاف چیزیں تھیں جو میں نے تمہارے ساتھ کی تھیں، اور یہ میں نے کس طرح کی تھیں یہ میرا دل ہی جانتا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا دیور حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں رو رہی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ میرے دل پر بے حد بوجھ تھا جو میں آج سارے آنسو بہا کر اسے بھلا دینا چاہتی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میرے اندر کا بوجھ کم ہو جائے اور میں ایک خوش نہیں تو نہ صحیح لیکن ایک اچھی زندگی تو گزار سکوں، جہاں مجھے اور میرے بیٹے کو کھانے پینے اور چھت سے کوئی بے آسرا نہ کرے۔ دیور نے اٹھ کر مجھے پانی پلایا تھا
اور مجھے کہا تھا کہ میں اپنی وہ مجبوری بتاؤں جس کی وجہ سے اس نے میری زندگی برباد کر دی اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میں نے اس کے پانی دینے پر پانی پی لیا تھا اور اپنے آنسو صاف کر لیے تھے اور خود کو ریلیکس کیا تھا، خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے بتانا شروع کیا کہ میں سائم سے اب بھی محبت کرتی ہوں اور انہیں دل سے نہیں بھلا پائی۔ تمہارے ساتھ میں نے جو بھی کیا وہ ایک ڈرامہ تھا تاکہ میں تمہارے نکاح میں آ جاؤں، مجھے تمہارا نام مل جائے اور مجھے اس گھر سے نہ جانا پڑے، کیونکہ میں نے تمہارے والدین کی باتیں سن لی تھیں۔ یہ میرے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا اور بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے یہ غلط کام بھی کیا، دوسروں کی نظروں میں تمہیں بھی برا بنا دیا۔ وہ میری بات بغور سن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ میرے والدین نے ایسی کیا باتیں کی تھیں کہ تم نے مجھے دوسروں کی نظروں میں برا بنا دیا۔ تو میں نے اسے بتایا تھا کہ ایک بار میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور مجھے کمرے کے اندر سے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، حالانکہ میں یہاں ان کی باتیں سننے نہیں بلکہ صفائی کرنے آئی تھی۔ میرے کانوں میں ان کے الفاظ پڑے تھے کہ سائم کی بیوہ کو اب جلدی جلدی یہاں سے چلتا کرنا چاہیے، ورنہ ہماری ساری جائیداد اس کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ سائم نے اپنی زندگی میں ہی اثاثوں کی ایک بڑی تعداد میرے نام کر دی تھی۔ چنانچہ وہ مجھ سے دھوکے سے سائن کروا کر وہ ساری چیزیں خود حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنے نام کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے میرے سامنے دو راستے رکھنے تھے۔ ایک راستہ تو یہ کہ میں یہاں سے اپنے بچے کو لے کر سیدھی میکے چلی جاؤں، پھر کبھی دوبارہ لوٹ کر نہ آؤں، اور دوسرا یہ تھا کہ میری شادی ایک ذہنی مریض شخص سے کرنا چاہتے تھے جسے اولاد کی کوئی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی وہ ایک مکمل طور پر صحت مند انسان تھا۔ مجھے کسی طور پر بھی یہ سب قبول نہیں تھا، کیونکہ مصطفیٰ کی پرورش بہترین انداز میں ہو رہی تھی اور پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن اگر میں ذہنی مریض شخص سے شادی کر لیتی تو مصطفیٰ کا کیا ہوتا؟ دوسری طرف میرا میکا تو اسی دن میرے لیے ختم ہو گیا تھا جس دن میری شادی ہوئی تھی، کیونکہ جس طرح میں نے تم پر یہ الزام لگایا تھا، میری بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور مجھے میرے گھر سے نکال دیا تھا، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی میں نے سائم سے کبھی کوئی بات چیت کی تھی، نہ ہی میرے سائم سے تعلقات تھے۔ انہوں نے خود مجھے پسند کیا تھا اور بس یہی حقیقت تھی، لیکن میری بھابھی نے یہ بات بڑھا چڑھا کر پیش کی تھی۔ یوں میرا میکا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں نے مجبوری کی حالت میں یہ سب کیا تھا۔ اگر میں تمہیں یہ ساری صورتحال بتاتی تو تم اپنے والدین سے الجھ پڑتے اور یوں میرے لیے زندگی اور زیادہ مشکل ہو جاتی، اس لیے مجھے دوسری صورتحال پیدا کرنی پڑی، اور اس طرح نتیجہ یہ نکلا کہ میری شادی تم سے ہو گئی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ میرا بچہ یہیں پرورش پائے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں گھر چھوڑ کر جاؤں کہ میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اور جہاں تمہارے والدین مجھے بھیجنا چاہتے تھے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں ہمیشہ یہاں سائم کی یادوں سے جڑی رہنا چاہتی تھی۔ تب پھر میں نے تمہیں قربانی کا بکرا بنانے کی ٹھان لی، اور اب میری تم سے شادی ہو گئی ہے، لیکن میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ حالانکہ میرا الزام لگانا کسی طور پر معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سب اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے کیا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے کیا ہے۔ میرے دیور جو اب میرے شوہر بن گئے تھے، اس نے میرے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے تھے اور پھر اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ آپ ایسے کردار کی بالکل بھی نہیں ہیں اور آپ ایسی حرکتیں کرتی تھیں جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے برا محسوس ہوتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ میں بے خبر تھا اور یہی بے خبری مجھے لے ڈوبی تھی۔ مجھے سکون ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا اور اپنے والدین کی طرف سے بھی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب زندگی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میرے میکے کا بھرم بھی سسرال والوں کے سامنے رہ جائے گا، جو کہ کبھی تھا ہی نہیں، اور میں ذہنی مریض سے شادی کرنے سے بھی بچ گئی تھی۔ میرے سسرال والے اول تو اس بات کے لیے راضی نہیں تھے کہ میری شادی کہیں اور کی جائے، اور اگر وہ کرنے کو راضی بھی تھے تو ایسے ذہنی مریض کے ساتھ جسے خود بھی اپنا ہوش نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے دیور کو الزام لگا کر پھنسا لیا تھا، اور شادی ہوتے ہی میں نے اسے سب سچ بتا دیا تھا تاکہ اسے یہ معلوم رہے کہ میں ہلکے کردار کی عورت بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ بالکل سوچ سمجھ کر ایک منصوبے کے تحت کیا تھا اور اپنے بچے کے لیے کیا تھا۔ میری بات مکمل ہونے تک اور مجھے معافی ملنے کے بعد تک میرا دوسرا شوہر یعنی میرا دیور وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ذہن میں الفاظوں کو ترتیب دے رہا تھا، شاید اسے بھی مجھ سے کچھ کہنا تھا۔ اس نے اپنا گلا کھنکھارا تھا اور میرے آگے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے تھے
اور کہا تھا کہ اب میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا اور میری شرمندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں پچھتاوے کا شکار ہو کر تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ میں دہل گئی تھی اور میں نے اس سے کہا تھا کہ ایسی کیا بات ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے شروع سے ہی پسند کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں تمہیں سائم بھائی سے پہلے دیکھ چکا تھا۔ اس دن اس فنکشن میں بھی سائم بھائی کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا اور دل نے تمہیں ضد بنا لی تھی، لیکن مجھ سے پہلے سائم بھائی کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے تمہارے لیے رشتہ بھیج دیا تھا اور میں دل میں ملال لیے تمہیں ان کی دلہن بنے دیکھتا رہا تھا۔ میرے دل سے تم نکل ہی نہیں پائی تھی۔ پھر میں نے سائم بھائی سے حسد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے تم غور سے سنو۔ ان کی وفات سے پہلے وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے۔ وہاں میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے سائم بھائی سے بات چیت شروع کی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انہیں بتا دوں گا کہ میں تمہارے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں۔ نہ جانے اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا کہ مجھ پر جنون طاری ہو گیا تھا کہ میں انہیں حقیقت سے آگاہ کر دوں، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی بات پر ہماری تو میں ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے انہیں بلند آواز میں کہہ دیا تھا کہ وہ ہر بار میری چیزیں چرا لیتے ہیں، اور اس بار تو انہوں نے ایک لڑکی بھی چرا لی، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ان کی بیوی کے بارے میں ان کے سامنے پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ سخت طیش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے تھپڑ لگانا چاہا تھا، لیکن ان کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ گہری کھائی میں گر گئے تھے۔ میں بے حد ڈر گیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، حالانکہ میں نے انہیں دھکا نہیں دیا تھا۔ میں نے انہیں گھرتے ہوئے تھامنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بچ نہیں سکے تھے اور ان کا پیر پھسل گیا تھا اور وہ کھائی کے اندر جا گرے تھے۔ میں نے انہیں گرتے ہوئے تھامنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بچ نہیں سکے تھے اور ان کا پیر پھسل گیا تھا اور وہ کھائی کے اندر جا گرے تھے۔ انہیں بے حد گہرے زخم آئے تھے۔ میں نے انہیں ہسپتال پہنچایا تھا، لیکن وہاں وہ جانبر نہیں ہو سکے تھے اور میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی کہ میں نے محض ایک لڑکی کے لیے اپنے بھائی کی جان لے لی تھی، اور بھائی بھی وہ جو سگا نہ ہو کر بھی سگا تھا۔ وہ میرے لیے اپنی ہر چیز قربان کر سکتا تھا اور کر دیتا تھا، لیکن میں نے ایک لڑکی کے پیچھے اس کی زندگی ہی مٹا دی تھی۔ میرے دن رات ویران ہو گئے تھے اور میرے ذہن سے وہ منظر بار بار جاتا ہی نہیں تھا جب میں انہیں پکڑ کر بھی بچا نہیں پایا تھا اور ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ وہ گہری کھائی میں گر گئے تھے۔ اس کے بعد سے میں خود تم سے دور دور رہتا تھا۔ حالانکہ ان کے جانے کے بعد تو میرا راستہ صاف ہو گیا تھا، لیکن میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، اور جیسے ہی تمہیں دیکھتا تھا تو وہ آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ قدرت نے ہمیں بہت مختلف حالات میں ملایا ہے، اور میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم مجھے سائم بھائی کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤ اور مجھے معاف کر دو۔ حالانکہ میں نے کچھ بھی غلط نیت سے نہیں کیا تھا، لیکن مجھ سے سب برا ہو گیا تھا، اور میں ابھی تک خود کو اس بات کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، لیکن اب میں عادی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے درمیان حساب برابر ہو گیا ہے، چنانچہ اب ہم پرانی باتیں بھول کر آگے کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے مجھے زنا کا الزام لگانے کے باوجود معاف کر دیا تھا۔ معاف کرنے میں ہی بھلائی ہے اور معاف کرنے میں ہی عافیت ہے۔ معاف کرنے سے ہی بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی دوسروں کی غلطیوں کا بوجھ اٹھا کر ہم خود کو سزا دیتے رہتے ہیں، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ میں بہتر زندگی جینا چاہتی ہوں۔ ان کی موت محض اتفاق تھا اور کچھ بھی نہیں، چنانچہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ میرے دیور یعنی میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم نئی زندگی کی شروعات بہتر طریقے سے کریں گے۔ غم کے بادل مٹ گئے تھے اور زندگی اب آہستہ آہستہ بہتری کی جانب گامزن تھی۔